امام حسن حسین علیہ السلام کو وصیت کی، وصیت ان کو تھی، اور اگر کوئی سمجھے تو کام سب کا ہی بن سکتا ہے۔ آپ شہادت کے قریب ہیں، زخمی ہیں، ابھی آپ کی شہادت کا وقت آنے والا ہے، دیکھیں قربان جائیں کیسا باپ ہے اور یہ کیسے بیٹے ہیں۔ ارشاد فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ عز وجل، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تقوی و پرہیزگاری سکھائے۔ یہ ان بیٹوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی بچپنے میں ہیں، جو سارے تقوی و پرہیزگار لوگوں کے سردار ہیں۔ بھئی جنت میں متقی اور پرہیزگاری لوگ ہوں گے نا، جنت میں متقین ہی تو جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ابھی چند سال کے ہیں، ابھی گود میں ہیں، ابھی دودھ پیتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں یہ سب متقین کے سردار ہیں، یہ سب متقین کے کیا ہے؟ سردار ہیں۔ تو جو سب متقین کے سردار ہیں ان سے ان کے باپ ارشاد فرما رہے ہیں میں تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں۔ اس سے ہم نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ درس لینا ہے۔ خطبہ پڑھ کے سنانا میرا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے کہ یہ لفظ پڑھیں، سنیں اور اس سے ہم بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِن تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَضْتُكُمَا، فرمایا دیکھو دنیا اگر تمہاری طرف مائل بھی ہو نا، تم علی کے بیٹے ہو، تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا۔ کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا دنیا تمہاری طرف مائل ہوگی لیکن تم علی کے بیٹے ہو، تم رسول زادے ہو، تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، یہ تمہیں علی وصیت کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَعَسُّفًا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، اور اگر کوئی چیز تمہاری جو تمہیں نہ مل سکے یا روک لی جائے، ہمیں ضرورت محسوس ہے اس چیز کی، ہمیں پیسوں کی یا کسی چیز کی یا کوئی رزق کی کسی بھی طرح سے، فرمایا وہ روک لی جائے تم سے، یا کوئی بادشاہ روک دے تم سے، یا کوئی طاقتور آدمی اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہوا روک دے آپ سے، فرمایا علی کے بیٹے ہو کبھی اس روکی گئی چیز پر افسوس نہ زبان پہ لانا کہ یہ ہمیں کیوں نہیں ملی، یہ ہمیں کیوں نہیں دی گئی۔ آج آپ حکمرانوں کو دیکھیں، وہ اسی بے سکونی میں ہمیں یہ کیوں نہیں ملا، ہمیں یہ کیوں نہیں دیا گیا۔ حضور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو جو چیز روک لی جائے اس پر کبھی افسوس نہ کرنا، کیوں تمہارے یہ شایان شان ہی نہیں ہے، اگر وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی تو خدا تمہیں عطا فرما دیتا۔ کیسا خوبصورت تربیتی خطاب ہے حضور مولا علی علیہ السلام کا اپنے بچوں کو، اور یہ سیکھنا ہے میں نے اور آپ نے، ہم نے سیکھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ میرے مولا کائنات اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَقُولَا بِالْحَقِّ، اور میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی بات کرنا حق کی بات کرنا، جب بھی بات کرنا حق کی بات کرنا، حق سے ہٹ کے کبھی بات نہ کرنا۔ تو احباب گرامی آپ تاریخ کے اوراق کھول پر چول کر کے دیکھ لیں، حسن و حسین جب بھی بولے ہیں حق ہی بولے، حق کے علاوہ نہیں بولے، یہ ان کے باپ کی ان کو وصیت تھی حضور مولا کائنات کی۔ اور فرمایا وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی خیرات اور اس کی طرف سے اجر تمہیں ملے گا، اس نیت سے نیک عمل کرتے رہنا کہ تم نیک عمل کرتے رہو گے خدا تمہاری جھولیاں اجر سے بھرتا رہے گا، یہ نیت کرنا۔ اور فرمایا وَكُونَا لِلظَّالِمِينَ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، یاد رکھنا حسن و حسین ظالم کے ساتھ دشمنی رکھنا، ظالم کے مد مقابل رہنا، ظالم کے خلاف رہنا، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور جہاں مظلوم دیکھو اس کے مددگار بن جانا، جہاں مظلوم دیکھو اس کے مددگار بن جانا۔
اے علی کے بیٹو، اے رسول زادو، تمہیں علی یہ وصیت کرتا ہے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونا اور مظلوم کے مددگار رہنا، اور فرمایا اوصیکما وجمیع، فرمایا کہ میں تمہیں اور ہر اس کو ویدی و اہلی و من بلغہ کتابی، جس تک بھی میرا یہ پیغام پہنچے، ہر اس بندے کو میں یہ وصیت کرتا ہوں، جس طرح آپ کو یہ پیغام پہنچ رہا ہے نا پیغام حضور مولا علی کا، آپ فرماتے ہیں میرا یہ خط، میرا یہ پیغام، میری یہ بات جس تک پہنچے اس کو اور تمہیں اور اہل خانہ کو میں یہ وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ سے ڈرتے رہنا، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنے معاملات کو منظم رکھنا۔ دیکھیں کیسی خوبصورت بات، اپنے معاملات کو کیا رکھنا؟ منظم رکھنا، اپنی اولاد کے معاملات کو، اپنے بزنس کے معاملات کو، اپنی رشتہ داری کے معاملات کو، اپنے جانے آنے غمی خوشی، اپنے تمام تر معاملات کو منظم رکھنا، بے تنظیمیں تمہارے کام نہ ہوں، ہر کام پر توجہ رکھنا اور بڑے منظم ہو کے اپنے کام کرنا۔ علی تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے اور ارشاد فرمایا سنو میرا یہ پیغام سب تک پہنچا دینا، اور فرمایا وَصَلَاحِ ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اپنے معاملات کو درست رکھنا، یعنی اگر تم بہن بھائی ہو تو بہن بھائی اپنے معاملات کو درست رکھنا، اگر برادری ہو تو برادری اپنے معاملات کو درست رکھنا، تمام تر معاملات کے باوجود بھی، اور اگر دوست احباب ہو تو دوست احباب اپنے معاملات کو درست رکھنا، اگر لیڈر ہو تو اپنے جو تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملات درست، آپس کے معاملات کو درست رکھنا۔ حضور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے یہ سنا ہے یقول صلاح ذات البین من عامت الصلاۃ والصیام، کہ آپس کے معاملات کو درست رکھنا ایک سال کے نماز اور روزہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ توجہ ہے؟ بہت بڑی بات ہے، شاید آپ نے توجہ نہیں کی۔ اپنے باپ اور بیٹے کے آپس کے معاملات درست رہیں، بھائیوں بہنوں کے آپس میں معاملات کیا رہیں؟ درست رہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے سنے مولا علی فرماتے میں نے کہ تمہارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آپس کے معاملات کو درست رکھنا یہ ایک سال کے روزے اور نمازوں سے بہتر ہیں جو تم نفلی طور پر عبادت کرنا چاہو۔ ایک سال روزے رکھو، ایک سال نفل پڑھو، اس کا اتنا ثواب اللہ کی نظر میں نہیں ہے جتنا خاندان میں اپنے معاملات کو بہتر رکھنے کا اللہ کی نظر میں ثواب ہے۔ کیسی خوبصورت یہ حضور مولا علی علیہ السلام کی تربیت ہے جو اپنے بچوں کی وہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا یاد رکھو واللہ، یہ جو جملہ ہے نا واللہ فی الایتام، اے حسن حسین میں تمہیں یتیموں کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ آپ کبھی میرے مولا علی علیہ السلام کی زندگی کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آنسو بہیں گے واللہ بخدا۔ مولا علی علیہ السلام غیر مسلم یتیم، غیر مسلم تو مسلم رہے، ان کے گھروں میں جاتے ہیں، دستک دے کے ان کو راشن پہنچاتے ہیں، بیوہ ہے، یتیم ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور وہ پکارتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق ایلیا کو جو عیسائی ہیں، اور پکارتے وہ ان کو ہیں مدد کے لیے میرا علی جاتا ہے، پکارتے اس کو علی مدد کے لیے جاتا ہے۔ تو احباب گرامی حضور مولا کائنات یہی نہیں ہے کہ وہ راشن دے کے آ جاتے ہیں، حضور مولا علی علیہ السلام سے اگر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہماری آگ چلا دیں، مولا علی تندور اس کو بنا کے دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ڈیمانڈ یہ ہو کہ میں کھانا کیسے بناؤں، میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قربان جاؤں مولا علی علیہ السلام کے، کہ ان کی سواری بن کے ان کو کھلاتے ہیں۔ فرماتے اگر ان کا کوئی نہیں ہے تو علی ان کا ہے، اور سارے ارد گرد کے بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی پوچھے نا کہ تمہارے بابا کون ہے تو بولنا علی ہمارے بابا ہے، کوئی نہیں ہے تمہاری ضروریات کا کفیل علی جو ہے،
حضور مولا علی علیہ السلام ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ ان بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو سینے سے لگا لیتے ہیں، ان کے درمیان چلے جاتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ یا علی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا علی چاہتا ہے کہ یتیم بھی مسکرائے، علی چاہتا ہے یتیم بھی مسکرائے، علی چاہتا ہے یتیم بھی کھائے، علی چاہتا ہے یتیم بھی اچھی زندگی گزارے، اور کپڑے ان کو پہناتے ہیں۔ فرمایا حسن و حسین اللہ فی الیتام، کہ میں تمہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ ڈرایا ان کو ہے، ان کی زندگی کا نہ پوچھیں کہ حسن و حسین علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، میں اور آپ اپنی زندگی پر توجہ کریں کہ ہماری زندگی کیسی۔ اور ارشاد فرمایا سنو، واللہ فی جیرانکم، میں تمہیں پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حضور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک یہ تمہارے نبی کا حکم ہے۔ اور فرمایا مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ، نبی پاک ہمیشہ ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں اچھے سلوک کا حکم دیتے رہے، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ، حتیٰ کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ نبی پاک ایک دن حکم فرمائیں گے کہ تمہاری جائیداد میں پڑوسیوں کا حصہ ہے۔ جو اسلام پڑوسیوں سے یہ سلوک کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام اپنے ماں باپ سے کیسا حکم دیتا ہوگا، اپنے بیوی بچوں سے کیسا حکم دیتا ہوگا۔ تو اس لیے احباب گرامی ارشاد فرمایا واللہ فی القرآن، میں تمہیں قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو اے حسن و حسین کہ لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے گزر جائیں۔ میں جب قیامت والے دن دیکھوں تو مجھے نظر آئے کہ قرآن پر بہت لوگوں نے عمل کیا، لیکن میں خوش ہو جاؤں جو عمل حسن و حسین نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے تمہارا بابا چاہتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے میں کوئی تم سے سبقت نہ لے جائے۔ اس لیے احباب گرامی اور فرمایا واللہ اللہ فی الصلاۃ، فرمایا نماز کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، فإنها عمود دینکم، کیونکہ یہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز تمہارے دین کا کیا ہے؟ ستون ہے۔ اللہ فی بیت ربکم، اللہ کے گھروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تخلوہ ما بقیتم، ان گھروں کو خالی نہ کرنا ورنہ تم باقی نہیں رہ سکو گے۔ کتنی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ کس کا گھر ہے جی؟ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے چچا کا گھر ہے، یہ میرے دوست کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیسی سیٹنگ ہے زمین پہ، محلے میں، گاؤں میں، کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے جی، اور یہ ساتھ والا فلاں کا گھر ہے، اور یہ ساتھ والا، یہ ہمارے ساتھ والا اللہ کا گھر ہے۔ ہمارے محلے میں فلاں فلاں گھر ہے اور ہمارے محلے میں ایک اللہ کا بھی گھر ہے۔ فرمائے اس اللہ کے گھر میں اللہ سے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یہ کتنی کرم نوازی ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک گھر اللہ کا بھی ہے، اور اس اللہ کے گھر کی برکت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ناپسند کرنے کے باوجود بھی اللہ کے گھر کے اس صحن میں آپس میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کتنی اس کی کرم نوازی۔ اس لیے ارشاد فرمایا واللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم، فرمایا فی سبیل اللہ، میں تمہیں اس بات سے ڈراتا ہوں کہ جہاد کرتے رہنا، اپنی جان سے، اپنی زبان سے، اپنے مال سے اللہ کے پاک بارگاہ میں جہاد کرتے رہنا۔ وعلیکم بالتواصل، اور میں تمہیں آپس میں رشتہ داری کو جوڑے رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، رشتہ داری کو جوڑے رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ والتبادل، اور آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وإیاکم، اور والتدابر والتقات، فرمایا سنو آپس میں قطع رحمی نہ کرنا، بھائی بہن رشتہ دار مل کے رہنا، یہ تمہاری بہتری کا اسم سامان ہے۔ مولا علی علیہ السلام بتا اپنے بچوں کو رہے ہیں اور سکھا ہمیں رہے ہیں، کیونکہ وہ تو سیکھے ہوئے لوگ تھے، وہ تو نبی کے بیٹے تھے، وہ تو رسول زادے تھے، ان کو بتانا اصل میں یہ ہمیں سمجھانا ہے کہ لوگوں یتیموں کے بارے میں خیال کرنا، اپنی نمازوں کا خیال کرنا، اپنی زکوٰۃ کا خیال کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل ہمیں حضور مولا علی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔